Assalamu alaikum. My name is Anam and I'm a practicing clinical psychologist in Addiction Treatment Unit and Psychiatric Department of University of Lahore Teaching Hospital Lahore. मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ और आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है ड्रग एडिक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। ड्रग एडिक्शन और उसकी मैनेजमेंट को समझने से पहले एडिक्शन के फिनोमिना को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि एडिक्शन क्या होती है। एडिक्शन के फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके साथ एक डेफिनेशन शेयर करूँगी। रॉबर्ट वेस्ट अपनी बुक थ्योरीज ऑफ एडिक्शन में लिखते हैं, एडिक्शन इज़ अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इनएबिलिटी टू स्टॉप कंज्यूमिंग ड्रग्स, chemical or substance, even a person know about the physical and psychological harm। तो हमें इस डेफिनेशन से ये पता चलता है जब कोई शख्स फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाए किसी भी केमिकल पे, किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी ड्रग पे, इट्स मीन ही इज़ बिकम टू एडिक्ट। फिजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होती है? फिजिकल डिपेंडेंस में 3 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन, सेकंड टॉलरेंस एंड थर्ड वन इज़ विड्रॉल। इंटॉक्सिकेशन वो होती है जब कोई भी शख्स पहली दफ़ा किसी भी केमिकल, किसी भी ड्रग या किसी भी सब्सटेंस से एक्सपोज होता है। उसके ड्रग या केमिकल से एक्सपोज होने के बाद उसकी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं उसे हम इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। वो चेंजेस जो है वॉमिटिंग की फॉर्म में भी हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन की फॉर्म में भी हो सकती हैं और डायरिया की फॉर्म में भी हो सकती हैं, मल्टीपल फॉर्म्स में आ सकती हैं। तो जब भी कोई भी शख्स पहली दफ़ा किसी भी सब्सटेंस या ड्रग से एक्सपोज होने के बाद अपनी बॉडी में किसी भी तरह का चेंज फील करेगा, इट इज़ कॉल्ड इंटॉक्सिकेशन। अब टॉलरेंस क्या होती है? जब कोई भी शख्स ड्रग का इतना आदी हो जाता है, उसकी बॉडी एक सर्टेन लेवल पे आके रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देती है। वो जितनी अमाउंट, जितनी क्वांटिटी ड्रग की ले रहा होता है उसे मज़ा नहीं आता। फिर वो उस मज़े को अचीव करने के लिए, उस ग्रेटिफिकेशन को, उस प्लेयरेबल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए उस ड्रग की, उस सब्सटेंस की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। जब उस अमाउंट को इंक्रीज़ करके उसी तरह का डिज़ायर्ड इफेक्ट अचीव करता है तो हम उसे टॉलरेंस बोलते हैं। थर्ड वन इज़ विड्रॉल। विड्रॉल वो होता है जब कोई क्लाइंट जो है ड्रग छोड़ने की कोशिश करता है। उस ड्रग छोड़ने की वजह से उसकी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं, जो वो एक्सपीरियंस करता है, वो ट्रेमर्स भी हो सकते हैं, पल्पिटेशंस भी हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, जो भी चीज़ें वो फील करेगा उसे हम विड्रॉल बोलेंगे। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करती जाऊँ, जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो हमेशा हमारे ड्रग की कंजम्पशंस के ऊपर बेस करते हैं। हम जिस तरह के ड्रग कंज्यूम कर रहे होंगे उसके विड्रॉल्स भी उसी के अकॉर्डिंगली आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन लेते रहे हैं और उसके विड्रॉल सिम्टम्स कुछ इस तरह से होंगे, ट्रेमर्स बहुत ज़्यादा होंगे, शेकी हैंड्स हम बहुत ज़्यादा फील करेंगे, वॉमिटिंग हमें जो है वो एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं और स्मोकिंग के विड्रॉल के बाद जो हमारे सिम्टम्स आएंगे, जो विड्रॉल सिम्टम्स होंगी, वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगी, इरिटेबिलिटी होगी, रेस्टलेसनेस होगी, किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा। उसके विड्रॉल सिम्टम्स कुछ इस तरह से होंगे। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, डायरिया बहुत कॉमन है स्मोकिंग के विड्रॉल में, और इवन टी एंड कॉफ़ी का भी विड्रॉल होता है। बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो है कंप्लेंट करते हैं कि हम टी और कॉफ़ी के एडिक्ट हो गए हैं। तो उसको जब वो लोग रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारे लोग जब दिन में 3 से 4 कप भी अगर चाय पीने के आदी हैं, अगर वो नहीं पीते, उनको उनकी क्वांटिटी के मुताबिक चाय या कॉफ़ी नहीं मिलती, तो उनको भी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। उनके विड्रॉल सिम्टम्स में हेडेक बहुत कॉमन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत कॉमन है। तो विड्रॉल सिम्टम्स जो है हमारे ड्रग ऑफ कंजम्पशन के ऊपर बेस करते हैं। हम जैसा ड्रग कंज्यूम करेंगे हमारे विड्रॉल सिम्टम्स भी वेरी करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें आएंगे। इवन डिलीरियम भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फेस करते हैं ड्यूरिंग विड्रॉल सिम्टम्स। उनकी ओरिएंटेशन बिल्कुल पुअर हो जाती है। ये तो हमने बात कर ली फिजिकल डिपेंडेंस की। अब साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होती है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में इंटेंस क्रेविंग आ जाती है। क्रेविंग तो हमें यूजुअली भी होती है, बट जो सब्सटेंस अब्यूज़ की क्रेविंग है वो इंटेंस होगी, उसकी अर्ज इतनी ज़्यादा होगी कि हम उसके बगैर रह नहीं पाएंगे। उसकी सेटिस्फेक्शन को जो है हम उसको अपने जो एक हमारे दिल की सेटिस्फेक्शन है उसको करने के लिए हम किसी भी तरह से उस ड्रग को अचीव कर ही लेंगे। तो उसमें जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है उसमें क्रेविंग बहुत कॉमन है। सब्सटेंस अब्यूज़, प्रेसिडेंस और फैमिली, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडिक्ट्स जो हैं वो उनके लिए उनकी प्रायोरिटी सिर्फ ड्रग्स होते हैं। उन्हें नहीं पता होता उनकी फैमिली है, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी बीवी हैं, बच्चे हैं, घर वाले हैं,
ان کی جو انہوں نے ایک ہرارکی بنا لی ہوتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم ڈرگز نہیں لیں گے تو وی آر انیبل ٹو ڈو اینی کائنڈ آف ورک. بہت سارے جو ٹرک ڈرائیورز ہیں وہ سبسٹانس اسی لیے لیتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک سے پرفارم کر سکے. انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ چرس نہیں لیں گے, جو وہ سبسٹانس لے رہے ہیں اگر وہ نہیں یوز کریں گے تو اٹس مین دے آر انیبل ٹو ڈو دیئر ورک. تو ان کی جو فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے وہ سبسٹانس ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو تھرڈ والا کمپوننٹ ہے سائیکولوجیکل ڈپینڈنس میں, وہ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. بہت سارے پیشنٹس جو ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈرگس کی وجہ سے ان کی باڈیلی چینجز جو ہیں وہ اکر ہو رہی ہیں. لائک HIV بہت کامن ہے, ہیپاٹائٹس C بہت کامن ہے, کارڈیک پرابلمس بہت کامن ہے, سنفنگ کی وجہ سے نوسٹرلز لوگوں کے بند ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کلائنٹ دیکھا ہے, اس کا موڈ آف انٹیک یہ ہے کہ وہ انجیکشنز کی سرنج اتار کے اپنی آنکھوں میں جو ہے وہ انجیکٹ کرتا ہے ہیروئن کے انجیکشنز کو. تو مطلب ان کے ڈفرینٹ کائنڈ آف موڈ آف انٹیک ہیں. تو ان موڈ آف انٹیکس کو وہ چینج اسی لیے کرتے ہیں تاکہ وہ پلیئر جو ہے وہ سیکھ کر سکے. تو اس میں سائیکولوجیکل ڈپینڈنس میں ارج بہت اسٹرانگ ہوتی ہے جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے اور ٹوٹلی اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے اس سبسٹانس کے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے بات کر لی فزیکل ڈپینڈنس اینڈ سائیکولوجیکل ڈپینڈنس کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کلائنٹ کو ہم ڈیل کس طرح سے کرتے ہیں, کلائنٹ کو ہم ٹیکل کیسے کرتے ہیں, اس کی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. جو کلائنٹ موٹیویٹڈ ہوگا وہ خود آئے گا, اور جو کلائنٹ موٹیویٹڈ نہیں ہوگا زبردستی اس کے گھر والے لے آتے ہیں, فیملیز لے آتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے بہت عرصے سے نشہ کر رہا ہے, چھوڑنا چاہتا ہے, لیکن وہ چھوڑنا ایکچولی میں نہیں چاہ رہا ہوتا, ان کے گھر والے ہی انہیں لے کے آتے ہیں. تو اس سے ہم اسیس کرتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ جو ہے چینج کی کون سی اسٹیج پہ ہے. اگر تو کلائنٹ موٹیویٹڈ ہے اس کے ساتھ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر کلائنٹ موٹیویٹڈ نہیں ہے تو پھر اس کو ہم موٹیویشنل انہانسمنٹ تھیراپی کے تھرو جو ہے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. بیکاز جب کوئی زبردستی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے اٹس مین ہی از آن پری کنٹمپلیشن اسٹیج. تو پری کنٹمپلیشن اسٹیج پہ کلائنٹ کے پاس جو ہے انفارمیشن کافی انفارمیشن نہیں ہوتی. لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے کلائنٹ جو ہے وہ اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کرنا چاہتا. تو موٹیویشنل انہانسمنٹ تھیراپی جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, جس سے جو ہے کلائنٹ کسی حد تک ولنگ ہو جاتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جو وہ فزیکل ٹیسٹنگ کروا رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی باڈی میں بہت ساری چینجز جو ہیں وہ اکر ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی فیملی بھی افیکٹ ہو رہی ہے, اس کے گھر والے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, ایون اس کی اپنی پرسنالٹی بھی جو ہے وہ افیکٹ ہو گئی ہے. تو سم ہاؤ جو ہے وہ پری کنٹمپلیشن سے کنٹمپلیشن کی اسٹیج پہ آ جاتا ہے. بٹ کنٹمپلیشن اسٹیج پہ آنے کے بعد بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ میں ہی رہتا ہے, وہ کنفیوژنل اسٹیٹ میں ہی رہتا ہے. وہ اس سے کوسٹ بینیفٹ انالیسس تو کرنا شروع کر دیتا ہے, ڈیسیژنل بیلنس کی ٹیکنیکس وہ خود بھی یوز کرتا ہے, بٹ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اٹ از بینیفیشیل فار ہم اور اٹ از ناٹ بینیفیشیل فار ہم. اس میں جو ہے کلائنٹ کرونک اس اسٹیج کو جو ہے بہت ساری ریسرچز کرونک پروکیسٹینیشن کی اسٹیج بھی کہتی ہیں, بیکاز اس میں کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1 سال بھی لگ جاتا ہے کنٹمپلیشن سے پریپریشن اور ایکشن کی اسٹیج پہ جانے کے لیے. بٹ جب کلائنٹ جو ہے کنٹمپلیشن سے پریپیرنگ کی اسٹیج پہ آ جاتا ہے تو ایکشن از ناٹ ڈیفیکلٹ فار دا تھراپسٹ اینڈ دا کلائنٹ. جب وہ ایکشن کی اسٹیج پہ آتا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے موٹیویٹ ہو جاتا ہے, اسے لگتا ہے کہ اب تو میں بالکل نشہ نہیں کروں گا. ایون کلائنٹس جو آتے ہیں وہ سم ٹائمز پریپیرنگ کی اسٹیج 3 اسٹیجز گھر میں پوری کر کے اور ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میڈم ہم نے 2 ہفتے سے نشہ نہیں کیا, میڈم ہم نے 4 ہفتے سے نشہ نہیں کیا, ہمارا وڈرول ختم ہو گیا ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی, جو ایکشن اسٹیج ہے وہ ویسے تو امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز کہ ایکشن کے بعد ہی مینٹیننس کی اسٹیج ہے. اگر مینٹیننس کی اسٹیج جو ہے وہ بہت کروشل ہے, بہت کرٹیکل ہے, اس کو مینٹین کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. کلائنٹ جو ہے وہ ایکشن سے بھی ریلیپس پہ جا سکتا ہے, ایون کنٹمپلیشن سے بھی دوبارہ ریلیپس پہ جا کے پری کنٹمپلیشن پہ جا سکتا ہے. تو ایک وشیس سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے. جو مینٹیننس ریسرچز ہیں وہ رپورٹ کرتی ہیں کہ اگر کلائنٹ 1 سال تک نشہ چھوڑے ہوئے ہے تو اس کے 43% چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ وہ ریلیپس کی طرف جائے, اونلی 43% چانسز. اور اگر 5 ایئرس تک وہ نشہ نہیں کرتا اٹس مین کہ 90 to 95% چانسز ہیں کہ اس کو ریلیپس نہیں ہوگا دوبارہ, بٹ پھر بھی 5% کی اکرنس وہاں پر رہتی ہے. اس لیے جو ہے جب کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ اسی خوشی میں کہ ہم تو 2 ہفتے سے نہیں کر رہے تو ہم ٹھیک ہیں,
تو ان کا ریلیپس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور مینٹین کرنا ان کے لیے اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ ان کا انوائرمنٹ وہی ہوتا ہے, ان کے فیملی ممبرز وہی ہوتا ہے, ان کا پیئر گروپ وہی ہوتا ہے. تو جب وہ ریلیپس میں چلے جاتے ہیں, بہت ساری اسٹڈیز بتاتی بھی ہیں کہ ان کا ریلیپس ہوتا کیوں ہے. ایون میں نے خود بھی ایک اسٹڈی کنڈکٹ کیا ہے, اٹ از پبلشڈ ان انٹرنیشنل جرنل. اس کے اندر کچھ ریزنس ایکسپلور ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ پیرنٹس کا جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈ نہیں, پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. لیک آف ٹرسٹ کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ کا ریلیپس ہو جاتا ہے. سیکنڈ جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, اسٹریسرز ہوتے ہیں لائف کے, کیونکہ پیشنٹ نے کوپنگ میکانزم بنا لیا ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن پیش آئے گی تو میں صرف ڈرگز لے کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لوں گا, اپنے آپ کو بہتر کر لوں گا. اگر مجھے نیند نہیں آ رہی تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ سنف کر لوں گا تو مجھے نیند بہتر ہو جائے گی. اگر مجھے کہ کنسنٹریشن میں مسئلہ آ رہا تو اگر میں پہلے وہ یہ کام کرتا تھا تو تھوڑا سا کر لیتا, تو پہلے میں زیادہ کرتا تھا, چلو آج میں بس تھوڑا سا کر لیتا ہوں. تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کی کنفیوژنل اسٹیٹ ہوتی ہے جس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے کلائنٹس یہ زیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیروئن جو ہے وہ ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہے ایز کمپیئر ٹو چرس اینڈ ادر ڈرگز. تو ہم نا اب ہیروئن نہیں پئیں گے, ہم چرس کے 2-3 سگریٹس جو ہیں وہ پی لیں گے. تو یہاں پہ ان کو یہ چیز کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ نشہ چاہے ہیروئن کا ہو, نشہ چاہے چرس کا ہو, نشہ چاہے اوپیم کا ہو, کوئی بھی نشہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا, وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان ہی پہنچا رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے جو ہیں ڈرگس ہیں جو ہمیں فزیکلی اور سائیکولوجیکلی دونوں طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں, اور کچھ ڈرگس جو ہیں وہ ہمیں صرف سائیکولوجیکلی افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ان کی کلیئرٹی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس لیول پہ اگر جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ ڈپریسو ہو جائیں گے, یا ان کی اینگر جو ہے اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہو جائے گی. یہاں پہ ان کی اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس ان کو سکھانا ضروری ہے, ان کو آلٹرنیٹیو تھاٹس دینا بہت زیادہ ضروری ہیں. جو یہاں پہ ہمارے پاس جو سیٹ اپ ہے جس میں ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, فرسٹ آف آل جو ڈرگ ایڈکشن کی مینجمنٹ کا گول ہے, جو ان کی فرسٹ ہم کرتے ہیں ان کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں. ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ موجود ہیں جو کہ ان کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے کے ان کے وڈرول سمٹمس کو کنٹرول کرتے ہیں. فزیکل جو وڈرولز ہوتے ہیں انہیں سائیکیٹرسٹ ڈیل کرتا ہے, اور جو سائیکولوجیکل وڈرولز ہوتے ہیں انہیں سائیکولوجسٹ ڈیل کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جو فزیکل سائیکولوجیکل ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو امپورٹنٹ گول ہے مینجمنٹ کا, اگر ہمارے پاس پیشنٹ پہلی دفعہ آیا اور پہلی دفعہ ہی علاج کروانا چاہ رہا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ جو ہے اس کی ایبسٹینس ریٹ کتنا ہے, وہ کتنا عرصہ جو ہے وہ اس ڈرگ سے دور رہا ہے. اگر نہیں رہا تو ہم اس کے لیے اس طرح کی اسٹریٹجیز جو ہے وہ پلان کرتے ہیں کہ وہ ڈرگس کو ایوائڈ کرے اور اس جگہ پہ نہ جائے جس جگہ پہ اس کو ڈرگس کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے. اور سیکنڈ جو ہے اس کو ہم اس کی سائیکو سوشل ہیلتھ, سائیکیٹرک ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ تینوں ہیلتھ کے اوپر جو ہے کام کرتے ہیں. کلائنٹ کے ساتھ جو ہے ڈیسیژنل بیلنسنگ ٹیکنیک بہت بینیفیشیل رہتی ہے. اور سیکنڈ جو ہے کوسٹ بینیفٹ انالیسس, اور مجھے جو سب سے اچھی اور سب سے پسند ہے ٹیکنیک جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے کلائنٹس جو ہیں وہ اویئر ہو جاتے ہیں, انہیں انسائٹ ملتی ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ انسائٹ فل ٹیکنیک ہے, وہ ہے ہائی رسک اینڈ لو رسک سچویشن. اس کے اکارڈنگلی جو ہے ہم کلائنٹس کو بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کریونگ فیل ہو, جب بھی آپ کا دل کرے کہ آپ نے نشہ کرنا ہے, تو آپ نے اپنی اس جگہ کو ریپلیس کرنا ہے. ہائی رسک اینڈ لو رسک سچویشنز میں ہم کلائنٹس کو جو ہے انسائٹ پرووائڈ کرتے ہیں, ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں پہ کلائنٹ جو ہے نشہ آسانی سے کر سکتے ہیں, اور ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں پہ کلائنٹ چاہنے کے باوجود بھی نشہ نہیں کر سکتا. تو جب بھی اس کا کریونگ کا دل کرے تو اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں اس شخص کے پاس چلے جائیں یا اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ نشہ کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی جو کریونگ کا جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور کلائنٹ جو ہے وہ ڈرگ سے کچھ عرصے کے لیے دور چلا جاتا ہے. تو اس طرح کی ملٹیپل جو ٹیکنیکس ہیں وہ ان کے ساتھ کروائی جاتی ہیں. انانیمس گروپس جو ہیں وہ بھی بنوائے جاتے ہیں, وہ بھی کروائے جاتے ہیں. فیملی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے, بیکاز اگر فیملی اپنے پیشنٹ کو, اپنے کلائنٹ کو ٹرسٹ نہیں کرے گی تو ان کا ریلیپس کا چانس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آئی تھنک یہاں پہ مجھے کسی نے بھی جوائن نہیں کیا ایکسیپٹ مس زینب
Hello, Ms. Zainab. आई थिंक किसी का कोई सवाल भी नहीं है मुझसे. ठीक है, आज जो हमने बात की है, हमने ड्रग एडिक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट की बात की है. उसमें हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई हैं कि एडिक्शन क्या होती है. एडिक्शन में दो तरह की चीज़ें होती हैं, फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होती है और फिज़िकल डिपेंडेंस क्या होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है. उसके बाद फिर हमने स्टेजेस ऑफ चेंज के बारे में बात की है. स्टेजेस ऑफ चेंज के बाद फिर रीलैप्स कैसे होता है, रीलैप्स को कैसे मैनेज किया जाए, उन सब चीज़ों के बारे में बात की है. तो मेरे पास तो सिर्फ अभी इतना ही है कहने के लिए, और आई थिंक मुझे किसी ने ज्वाइन भी नहीं किया. तो I think it is enough from my side. Thank you for listening me and watching me. I hope this will be fruitful for you. See you soon. Allah Hafiz.